اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سے سمجھا جاتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں کہتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان دعاؤں میں دیکھیے کہ جیسے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر استغفر اللہ مطلب کہتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے تھے کہ یہ نماز جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب نماز سے فارغ ہو جائیں سلام پڑھیں تو پھر اونچی آواز سے 3 دفعہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ تو ایسے ہی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے 3 بار استغفر اللہ پڑھتے تو اس کے فوراً بعد کیا دعا پڑھتے تھے؟ یہی دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، ومنک السلام اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، کہ جتنا بھی امن ہے، جتنا بھی سکون ہے، جتنا بھی چین ہے وہ کیا ہے، وہ صرف اور صرف اگر ہے تو اے اللہ صرف تیری طرف سے ہی ہے۔ تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے، کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بزرگی والی ہے، عزت کا مالک بھی صرف اللہ ہی ہے، ہر قسم کی عزتیں جو ہیں وہ اللہ کے شان شیان ہیں اور اس کی ذات جو ہے وہ بڑی ہی بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد جو ہے یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد جو ہے دعائیں جو ہیں پڑھنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ ایسی دعائیں سکھائی ہیں جس میں بار بار جو ہے ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں یا اللہ کی ہی اس میں حمد ہے، اسی کی سلامتی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی کی کبھی بزرگی کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بار بار جو ہے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، کیونکہ ساری نماز جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی بڑائی ہے، بزرگی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برتر ہے اور اس کو اپنی برتری ہم انسانوں کے اوپر بڑی ہی پسند ہے۔ تو ان دعاؤں کو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھلائی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اب سیکھیں۔ جن کو آتی ہیں ٹھیک ہے، جن کو نہیں آتی تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ بے شک روزانہ ایک آدھی جو دعا ہے اگر ہم روٹین اپنی بنائیں تو ہم بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ آرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ انہیں سیکھیں اور انہیں اپنی زندگی کے معمولات کے بیچ میں جو ہے وہ شامل کریں۔ جیسے نماز جو ہے وہ فرض ہے، دن میں 5 بار جب ہم اپنے رب کے سامنے اپنا ماتھا جو ہے زمین کے اوپر ٹیک دیتے ہیں تو ہم اپنے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس کی زمین کے اوپر جو ہے اپنا منہ تک جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا شکر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بار بار جو ہے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان میں اللہ کی کبریائی جو ہے وہ بیان ہے اور اللہ اپنی کبریائی اور بزرگی اور اپنی تعریفیں سن کے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہم سب لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم جو ہے نفع والا علم جو ہے وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔